السلام علیکم ویورز، میں ہوں افسانہ زبیر اور آج کی یہ ویڈیو میں لے کر آئی ہوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ نہ کرے آج کے دور میں کسی نہ کسی بڑی پریشانی یا مشکلات یا کوئی اللہ نہ کرے خطرناک مرض میں مبتلا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے۔ مالک کا فضل و کرم ہے، اللہ پاک کا بہت رحم و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسے تحفے نوازے ہیں کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور میرے پاس آتے ہیں لوگ، یہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے جہاں سے یہ سسٹم سٹارٹ ہوا تھا۔ تو 8 سال پہلے لوگ میرے پاس آتے تھے۔ اس سے پہلے میں خطرناک مرض میں مبتلا تھی، لا علاج مرض تھا مجھے ہیپاٹائٹس سی لاسٹ سٹیج میں تھی، اور اس کے علاوہ شیزوفرینیا کی پیشنٹ رہ چکی ہوں، کوما میں بھی جا کے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا تو میرے بارے میں کہ میں نہیں بچوں گی۔ تو مالک کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے تحفے نوازے کہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جس طرح سے اللہ پاک نے مجھے ٹھیک کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا میریکل تھا اللہ کی ذات پہ، کہتے ہیں نا جتنا میں اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ جب بھی بیماری کے پریشانی کے عالم میں بھی مالک کا فضل و کرم ہے، صبر اور شکر سے کام لیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے تحفہ نوازا۔ اس کے بعد میرے پاس جب میں ٹھیک ہو گئی تو لوگ آنے لگے کہ بھائی آپ کے پاس میرے بچے کو آپ دم کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں کہتی تو مجھے یہ سب چیزیں نہیں آتی، روحانی چیزیں ان سب چیزوں سے بہت دور بھاگتے تھے، کیونکہ آج کے دور پہ جس طرح سے شرک بدعت پھیلی ہوئی ہے، تو جتنا انسان ان چیزوں سے دور رہے اتنا بہتر ہے۔ اپنا ایمان بچانا زیادہ ضروری سمجھتی ہوں میں۔ کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنا آخرت نہیں خراب کر سکتے، تو آخرت کو پہلے ترجیح دیتی ہوں، تو جس وجہ سے ہم ان چیزوں سے بہت بھاگتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ تو لوگ آتے تو فورس کرتے، نہیں بھائی میں نے خواب میں دیکھا آپ کے پاس آؤں گے، آپ دم کرو گے، سی ہو جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے بہت فورس کرنے پر کوئی صورت پڑھ کے کوئی دعا پڑھ کے دم کر دیتی تھی۔ اللہ پاک ان کو ایسے مرض سے، لا علاج مرض سے اور اللہ نہ کرے خطرناک عصبی مسئلے مسائل سے اللہ تعالیٰ نجات دلاتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے پھیلتا گیا، مشہوریت ہوتی رہی۔ تو مجھے یہ چیزیں اتنا وہ نہیں تھا، جتنا بہت کوشش کرتے تھے نارمل لائف جیے۔ لوگ آنے لگے، نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، رات کے 3 4 5 کبھی فجر کے ٹائم اس طریقے سے آتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد میرے شوہر بھی ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے بہت دور بھاگتے تھے، تو ہم لوگوں کو انکار کرنے لگے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ان کو شفا ملتی تھی تو وہ میری بات پہ عمل کرتے تھے۔ مطلب جن چیزوں سے میں بولتی تھی ان چیزوں سے دور بھاگو، ان چیزوں سے دور رہو، جس طرح سے وہ جاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ بھئی فلانا کہتے ہیں امام صاحب نے مجھے یہ تعویذ دی تھی، یہ زمین کے نیچے گاڑو، یہ تکیے کے نیچے رکھو، اس سے نہاؤ، اس سے یہ کرو۔ تو یہ چیزیں مجھے بہت ناگوار گزرنے لگی، تو میں ان کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ ان چیزوں سے دور رہو، تو وہ عمل کرتے تھے میری بات پہ۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے لوگوں کو شفا ملتا ہے تو وہ میری باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ علم تو نہیں رکھتے، دین کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہے ہمیں، لیکن جن کو بہت زیادہ تعلیم ہے، جن سے ہم سیکھیں گے، جن کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے، جیسے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، قرآن پاک کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے عالم دین ہوتے ہیں، مفتی، مولانا، امام صاحب، ان لوگوں کو زیادہ نالج ہوتی ہے تو ہم ان کو فالو کریں گے۔ لیکن آج کے دور پہ یہی جب اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ میں ذکر نہیں کر سکتی، جس طرح سے میرے پاس جو مریض، جو پیشنٹس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں بھائی فلانا امام صاحب کے پاس گئی تھی مسجد کے، اس نے یہ کرنے بولا، وہ کرنے بولا، تو بہت دل ہل جاتا ہے۔ تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ بھائی یہ چیزیں صحیح نہیں ہے۔ کیوں جب کوئی جاہل یا گوار انسان جب یہ چیزیں سنتا ہے تو اس کے لیے وہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب کسی مسجد کے امام صاحب نے دیے تو اس کو زیادہ نالج ہے، تو یہ چیزیں صحیح ہوں گی جب ہی وہ دے رہا ہے، تو وہ ان چیزوں کو پھر غلط نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ پاک کے رحم و کرم سے جب کہیں سے شفا نہیں ملتا ان سب چیزوں کے باوجود، جب اللہ پاک کے رحم و کرم سے ہمارے یہاں پہ شفا مل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ میری باتوں کو فالو کرتے ہیں، تو یہ چیز مجھے اچھی لگنے لگی۔ میں نے کہا نہیں، کنٹینیو کرنا چاہیے اس طرح سے۔ کہتے ہیں کہ جو چیزیں، جن چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں زندگی بھر، آج بھی بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو آگے جتنی میری نالج ہے ان چیزوں سے میں دوسروں کو بچا سکوں، اسی لیے میں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں، اللہ نہ کرے بہت زیادہ پریشانی یا مصیبت یا بیماری کی وجہ سے ان فیلڈز میں چلے جاتے ہیں، ان رستوں میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو علم بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود مجبوراً کہتے ہیں نا آسانیاں زندگی میں ہو، بہت زیادہ مشکلات سے تنگ آ کے ان سب کہتے ہیں ایسے عمل کر جاتے ہیں جو کہ
ناجائز ہوتے ہیں جو کہ ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. بہت مجبوری کی حالت میں اس چیز کو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان سب کہتے ہیں چیزوں پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں, آخرت بھول جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے ان کی آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے. دیکھیے, آپ کو اگر کوئی بھی مسئلے مسائل ہو, اللہ نہ کرے کسی قسم کی بہت خطرناک پریشانی یا اس طریقے کی چیزوں میں مبتلا ہے, تو آپ مجھے کامنٹس کے ذریعے اپنے مسئلے مسائل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا اوریجنل نام بتائیں, نام شائع کریں. کوئی فرضی نام لکھ سکتی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ کے نام کے ساتھ جب آپ کا مسئلہ بیان کروں گی تو اس سے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے مسئلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیے, یہ بھی ہم جانتے ہیں حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ علاج کی نیت سے, علاج کے لیے اگر آپ سے آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام اس طریقے سے نام پوچھا جائے تو وہ علاج جائز نہیں ہے. کمی بیشی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. بہت زیادہ نالج تو نہیں رکھتی ہوں لیکن تھوڑا بہت جتنا پڑھتی ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن دیکھتے ہیں ہم لوگ جب کسی کے پاس علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی امام صاحب ہو, مولوی ہو, مفتی ہو, تو وہ آپ سے آپ کا نام پوچھتے, آپ کے ماں کا نام پوچھتے, اور مجھے نہیں پتہ کیا کیا نام پوچھتے نہیں پوچھتے. لیکن جب ان کو بھی کہتے ہیں نا, مجھ سے زیادہ تو ان کو علم ہے نا, ہم سے زیادہ ان لوگوں کو علم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. جن کے نصیب میں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ ضرور نصیب عطا فرمائے گا ہدایت. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے. اللہ پاک سے یہی دعا ہے, گنہگار خطا کار انسان ہے, اللہ تعالیٰ جو کام لے رہا ہے وہ کام لے, اس میں میرے سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی بھی یہی مانگتی ہوں. اللہ پاک اگر انجانے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے مجھ سے, اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور کوتاہی کرنے سے بچا لے. تو آپ جو نا کمنٹ کے ذریعے اپنے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے اللہ کی ذات پر مکمل کامل یقین رکھتے ہوئے صبر شکر کے ساتھ مجھے اپنا جو مسئلہ مسائل ہے ڈیٹیل میں بیان کیجئے گا کمنٹ میں. انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی میں آپ کے مسئلے مسائل کا جو بھی حل ہوگا وہ بتا سکوں, اور اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, آپ لے کے مسئلے مسائل میں آسانی پیدا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.